چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان کو اپنے غیب کے خزانے سے رزق عطا کرے، باقی میرے اب اختیار میں نہیں ہے۔ میرے کاؤنٹر کے اوپر نا یہ آیت الکرسی پڑی ہوئی تھی، یہ نظر بھی آ رہی ہے، ان کی وجہ سے یہ میری کتابیں ہیں کچھ تو یہ بچ گئی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بھائی نے بہت بڑی بات کر دی کہ ان بکس کے اوپر آیات الکرسی موجود تھی۔ آیات الکرسی ہونے کی وجہ سے بکس کے اوپر موجود تھی، تو آیات الکرسی کی موجودگی کی وجہ سے تمام بکس سیو ہو چکی ہے۔ جی ذرا آپ یہ آیت الکرسی تھی، یہ میرے کاؤنٹر کے اوپر تھی، شیشے کے اوپر یہ پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر یہ کتاب اندر کتابیں تھیں، تو یہ اس کے اوپر تھیں، تو یہ 4 کتابیں تھیں جو میری بچ گئی ہیں۔ بس کالا دھواں ضرور لگا ہے لیکن اندر سے جلی نہیں ہے، یہ بچت ہو گئی۔ سبحان اللہ سر، سبحان اللہ۔ بس یہ دیکھنا بھی یہ اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پہ بچا کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ دکان ہے، یہاں پہ لاکھوں روپے کا مال پڑا ہوا تھا، لیکن کیا میں آپ سے اس کے بارے میں کیا بات بیان۔ جی آپ بات کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں سر، یہ ڈمیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ چونکہ لیڈیز ڈمیز ہیں، کیونکہ یہ والا ڈسپلے جتنا تھا یہ سارا نیچے اس کے اوپر رہتا تھا، ہیوی پیس تھے سارے۔ اچھا، تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ایکسٹرا جو ہے نا 15 ڈمیاں تھیں، جس کی وجہ سے ہم یہ اس کو یہاں پہ ڈسپلے لگاتا تھا اور کرتا تھا۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ڈمیز ہیں، یہ اب بالکل کوئلہ ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارے راولپنڈی انجمن تاجران رابی سینٹر اور گلف سینٹر کے تاجران کا حال ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ آئے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ اس وقت یہ گلف سینٹر کے 2 فلور مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، کوئلہ بن چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے، یہ آپ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی، اور اگر اس میں گارمنٹس پڑا تھا یا جو بھی کچھ پڑا تھا وہ کپڑے تھے سارے زری کے، یہ سر زری کے کپڑے تھے، اور اس کے علاوہ کلاتھ وغیرہ جو کچھ بھی تھا، مطلب یہ ڈمیز آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ مطلب کچھ بھی نہیں بچا، سب کوئلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، بہت بری حالت ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم رابی اینڈ گلف سینٹر میں موجود ہیں، اور جس جگہ پر اس وقت ہم نے پاؤں رکھا ہے یہ گلف سینٹر ہے۔ میرے ساتھ یہ بھائی میرے موجود ہیں، تاجر ہیں، ان سے جانتے ہیں، اور آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دکان بالکل جل کر خاکستر ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ جتنی ڈمیز یہ سب کوئلہ نظر آ رہا ہے۔ تو بھائی سے جانتے ہیں اس وقت جو دل کا حال ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں اگر ہم رجیم چینج ہونے کے بعد دیکھیں تو تاجروں کے حالات تو بہت زیادہ بدتر ہو چکے تھے، غریب آدمی کو اور اس مہنگائی کی وجہ سے سانس لینا مشکل تھا، لیکن یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور ابھی تک ان سب کا کہنا ہے کہ حکومت کا یا اپوزیشن کا کوئی بھی ابھی تک پوچھنے نہیں آیا۔ سر کیا کہتے ہیں؟ جی سر، السلام علیکم، میرا نام فیضان شاہ ہے، اور یہ شاپ نمبر میری 8 تھی گلف سینٹر میں، ویل ڈریس کے نیم سے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس ٹائم تک تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں دلاسا دینے کے لیے نہیں آیا، جھوٹا ہی دے دیں، ایٹ لیسٹ کم از کم ہمارے بھی دل تھوڑے سے ہلکے ہو جائیں۔ یہ نقصان تو یہ اس کو سیدھا کرنے میں میرا خیال سے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، یہ اگلے 10 سال بھی ہم اس کو کور نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ نقصان تو ہمارا، اس سے پہلے بھی جو کاروبار کے حالات ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس حساب سے جو کنڈیشن چل رہی ہے کام کاروبار کی، وہ تو امید یہی تھی کہ یہ عاشورہ گزرے گا، اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا وہ ہم اپنا بزنس اچھی طرح سے رن کر سکیں گے۔ بچوں کے لیے انسان کرتا ہے جو کچھ یہاں پہ ہم نے کمانا ہے، اپنا گھر چلانا ہے اور دکانداری چلانی ہے، تو ابھی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ سر آپ نے جیسے عرض کیا کہ ماشاءاللہ بڑی فیمس آپ کی شاپ تھی، لیکن اس ٹائم ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کس نام سے تھی شاپ اور کیا کیا آپ رکھتے تھے، یہاں پہ کیا کیا اویلیبلٹی تھی؟ سر میری شاپ جو تھی ویل ڈریس فیشن کے نام سے تھی، اور یہاں پہ میں زری کا کام کرتا تھا، برائڈل ڈریس ہوتے تھے میرے پاس، کیجول ڈریس ہوتے تھے، برانڈڈ ڈریس ہوتے تھے، اور یہاں پہ ادر ایکٹیویٹیز چلتی رہتی تھی، کیونکہ سوشل میڈیا سے ہم بھی ریلیٹڈ ہیں۔ نہیں سر، یہ چینل بھی رن کرتے ہیں؟ جی میں چینل بھی رن کرتا تھا، میرا چینل ویل ڈریس کے نیم سے ہی تھا۔ تو لیکن اب تو آپ کے سامنے آپ نے یہ سارا ویو دیا ہے اور دیکھا ہے، اب ادھر کچھ ہے ہی نہیں، اب ادھر آنے والے ٹائم کے اندر کیا ہوگا کچھ نہیں پتہ۔ بھائی بڑے حوصلے والے ہیں، ورنہ یہ جو حالت ہے، مطلب میں ناظرین میں میری خود بھی ایک گارمنٹس کلیکشن ہے مڈ وے شاپنگ مال میں، مجھے بھی احساس ہے کہ ہم لوگ نا بالکل بہت برے حالات ہیں۔ کو بھی پتہ ہے کہ جس حساب سے ملک کی کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے، اس کے بعد تو
کوئی حالات نہیں ہے ملک کے۔ اچھا سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈاکومنٹیشن، اگر یہ بھائی ذرا آپ کو دکھائیں، یہ دیکھیں، یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں اسپیشلی ڈاکومنٹیشن اور اسپیشلی یہاں پر قرآن پاک بھی پڑے ہوئے تھے، یہاں پر قرآن پاک بھی موجود تھے، اور سر بتائیں اپنے کتابس کے بارے میں اور قرآن پاک کے بارے میں۔ سر میں نے ادھر ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی تھی مجھے، کیونکہ شوق ہے قرآن شریف کا بھی اور دوسرا جو ہے وہ روحانیات کی کتابوں کا، تو میری کچھ کتابیں بچ گئی ہیں، وہ میری یہ چیئر تھی اور چیئر کے اوپر ہی ادھر قرآن شریف پڑا ہوا ہوتا تھا۔ ٹھیک، تو وہ سب سے پہلے میں ادھر صرف آیا ہی جو ہے نا، مجھے مال کی اس کی پرواہ نہیں تھی، میں نے گھر میں کسی طرح جاؤں، میں قرآن شریف دیکھوں، اگر وہ شہید ہو گیا تو میں اس کو نکالوں اور اس کو سیف جگہ پہ رکھ سکوں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جو ہے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ قرآن شریف دیا ہے، اور یہی ہمارا راہ نجات ہے۔ جو کچھ بھی ہم لیتے ہیں اس قرآن شریف سے ہی لیتے ہیں، تو بس یہی ایک میں لینے کے لیے آیا تھا چیز۔ ماشاء اللہ سر۔ اچھا، یہ موجودہ گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب تو آپ کے فیورٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کچھ سپورٹ کر پائے گی یہ تاجران کو؟ سر مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب یا ان کی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر پائے گی، تو اس کی ریزنز آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو آج کل ملکی حالات چل رہے ہیں وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ادروائز تو وہ گورنمنٹ بھی نہ چلے۔ بہت شکریہ ناظرین، یقین کر لیں میں اس بھائی کے حوصلے کو داد دیتا ہوں، خدا کی قسم اگر کسی پر یہ گزرتی اور یہ موجودہ حالات میں، تو یقین کر لیں وہ آدھا مر جاتا ہے، وہ آدھا مر جاتا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت اس شاپ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھائی میرے موجود ہیں، خدا کی قسم میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس بھائی نے اس شاپ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگایا ہوگا، کتنا وقت لگایا ہوگا، اور جب آپ کو ایک خبر ملتی ہے، ایک نیوز ملتی ہے کہ آپ کی شاپ جل چکی ہے، تو اس وقت اس بندے کی اور اس انسان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ جتنے بھی تاجرز ہیں یہ سب اس وقت قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کو سانس نہیں لینے دیا جا رہا ہے، کیونکہ موجودہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں موجودہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، خدا را، مہنگائی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، آپ کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہیں یہ الگ بات ہے، آپ کی ناقص حکمرانی کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو ہنگامی واقعہ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا اولین حق یہ بنتا ہے ان سے ملیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے ان کا تعاون کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں فرحات خان کو اجازت۔ جی ناظرین، اس وقت ہم گلف سینٹر میں موجود ہیں، اور ایک تاجر بھائی جو اس وقت حالت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دیکھنے والے کی، جس کی شاپس کی یہ حالت ہو چکی ہو تو وہ آدھا مر جاتا ہے، کیونکہ پیسے سے کاروبار ہوتا ہے اور کاروبار سے گھر چلتے ہیں، اور گھر آج کل کاروبار سے بھی نہیں چل رہے تھے، بہت مشکل زندگی تھی لوگوں کی، لیکن اب یہ جو کچھ ہو چکا ہے، یہ آگ لگ چکی اور ساری دکانیں جل کر خاکستر ہو چکی ہیں۔ موجود ہیں، گزشتہ روز یہاں پر آگ لگی تھی، اور ان سے جانتے ہیں کہ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے تقریباً 10 سے 12 گھنٹے میں آگ کو بجھانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن آگ کو بجھایا نہیں جا سکا، اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ تاجر بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم، عمران سلطان ہے میرا نام، گلف سینٹر میں دکان ہے میری۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ کارنر والی دکان تھی میری، جی، تو یہ جل کے بھی راکھ ہو چکی ہے۔ بس بہت مشکل سے ایک روزگار بنایا تھا، بڑی مشکل 2-3 سال بعد اپنے آپ کو سٹینڈ کیا ہے کہ چلیں بچوں کو روزگار ایک اچھا بن جائے، جی، اور ابھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فلور پہ ویسے ہی کوئی ہے ہی نہیں انتظامیہ کہ ابھی ہم کس کو کلیم کریں، کس کی وجہ سے آگ لگی ہے، کوئی ایک مینجمنٹ ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں، یا اب اپنے پیٹ میں جب بھوک لگی ہوتی ہے ہم اپنے پیٹ پہ ہی بھوک مٹانے کے لیے ہر ہاتھ پاؤں ماریں گے، تو جب ہمارا لیگل روزگار جب ختم ہو گیا نا تو ان لیگل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہمیں اچھا، آپ نے جیسے بات کی ہے، کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے شاپ بنائی ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے شاپ بنائی ہے، اور یہ شاپ آپ کی اپنی تھی کہ کرائے پہ تھی؟ جی شاپ ہماری کرائے پہ تھی، لیکن کاروبار اپنا تھا۔ ٹھیک ہے، رینٹ اس کا پے کرتے تھے، کاروبار اپنا تھا۔ ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے ہیں کاروبار کر رہے، اور ایک نام جانا پہچانا نام بن گیا کاف کلیکشن کے نام سے، سارے جانتے ہیں۔ سلائی کا کام ہوتا تھا، کڑھائی کا کام ہوتا تھا، برائڈل بنتے تھے یہاں پہ، لہنگے ساڑیاں میکسیاں ہر چیز بنتی تھی۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ بہت اچھی گاڑی چل رہی تھی، وہی محرم کی چھٹیوں کے بعد ہم نے سوچا تھا گاڑی پھر لہر پیر ہو جائے گی، لیکن یہ 10 بجے 12 بجے آگ لگی ہے، اور 12 بجے سے لے کے 6 بجے تک آگ لگی رہی ہے۔ تو اگر یہ ٹائم پہ آ جاتے تو شاید ہم کسی وجہ سے ہم بچ جاتے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے پلازے میں آگ لگ چکی ہے؟
بس ایسے ہی دیکھو دیکھی دوسرے بتا رہے ہیں کیونکہ 5 بریگیڈ کی گاڑیاں بھی آئی ہیں, انہوں نے ٹائم پہ آگ بھی نہیں بجھائی, اسلام آباد سے گارڈ بلوانے پڑے ہیں. آلریڈی ایک سسٹم موجود ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ یہ تو اب آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی نااہلی ہیں, ان سے جا کے پوچھا فنڈ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں کمپلیٹ. جب ہاسپٹل میں چلے جائیں وہاں پہ بھی حساب ہے, تو مجبوراً پھر انسان کس طرف جاتا ہے, غلط راستوں پہ جاتا ہے. اچھا, آپ یہ بات کرتے ہیں غلط راستوں سے مراد کیا ہوتی ہے اس وقت؟ یہ بتائیں, کیونکہ کوئی جمع پونجی اس میں کوئی پیسے بھی تھے, کوئی کیش بھی تھی, اس کے علاوہ بھی ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تاجر شاپ میں اپنی جمع پونجی رکھتا ہے, سارا کچھ اس کی شاپ پہ ہی ہوتا ہے, اور اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوتا ہے. تو اب آپ اس وقت آپ کی حالت کیا, معاشی حالت کیا ہو چکی ہے اس ٹائم؟ میں نے ڈیزائننگ کر کے رکھی ہوئی تھی کیونکہ آگے محرم کے بعد شادیوں کا سیزن تھا, تو وہ میں نے کم از کم 40 سے 50 ہزار روپے کے ایک ڈریس تھا, ٹھیک ہے. میں نے کافی ڈیزائننگ کر کے رکھی ہوئی تھی, تو ابھی میں ازالہ بھی نہیں لگا سکتا میرا کتنا نقصان ہوا ہے, کیونکہ اکاؤنٹنگ کے اندر ہی تھی, بک جل گئی ہے, مال سارا جل گیا ہے. مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اللہ تعالیٰ نے جانیں بچا لی ہیں الحمدللہ, کہ میں ہوش و واس میں بات کر رہا ہوں, شکر ہے مالک کا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی غائب سے مدد کریں. مشکلات ڈیفینیٹلی وہ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ ان کو اپنے غیب کے خزانے سے رزق عطا کرے, باقی میرے اب اختیار میں نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ ہوئے.